اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کا چوتھا سوال ہے، چوتھا لام، بینظیر بھٹو کے دونوں ادوار پر نوٹ لکھیے، ان دونوں دوروں پر نوٹ لکھیے۔ تو بینظیر بھٹو کا پہلا دور شروع ہوتا ہے 1988 سے 1990 تک، اور دوسرا دور شروع ہوتا ہے 1993 سے 1996 تک۔ یہ دو دوروں پر مشتمل اس کی حکومت ہے۔ پہلے دور کے اندر جس طریقے سے آئی اور جو کام اس نے کیے، اور پھر اس کے پہلے دور کا اختتام، زوال کیسے ہوا، یہ سب چیزیں پہلے دور کے اندر بیان کی جائیں گی۔ 1988 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور آئین کی روح سے 1 دسمبر 1988 کو صدر پاکستان نے قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے پر بینظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ یعنی جس حکومت میں جس پارٹی نے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے ہوتے ہیں، جس پارٹی نے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے ہوتے ہیں، اس پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو چنانچہ بینظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ اس طرح ملک میں ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہو گیا۔ بینظیر بھٹو نے بحیثیت وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف 2 دسمبر 1988 کو اٹھایا اور اپنی نامزدگی کے 10 روز بعد 12 دسمبر کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ تاریخ جدید میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی اسلامی ملک کے سربراہ حکومت کے عہدے پر کوئی مسلمان خاتون متمکن ہوئی تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہم صلح، عاشتی اور محبت کا راستہ اپنائیں گے۔ صلح، عاشتی، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، یعنی عاشتی کا معنی بھی امن، صلح وغیرہ ہوتی، اور اتحاد، امن، آزادی اور امید ہمارا پیغام ہوگا، یہ اس نے تقریر میں کہا۔ اور اس نے جو کام کیے وہ اب بھی بیان کی جائے کہ امریکہ اور روس کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے کوشش کی گئی۔ تیسری دنیا یعنی غریب لوگوں کے لیے مفادات اور حقوق کی حمایت کی گئی۔ ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی کو ختم کیا گیا یا کم کیا گیا۔ MQM کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ پریس کی آزادی کے لیے نیشنل پریس ٹرسٹ کو توڑ کر ٹیلی ویژن اور ریڈیو خود مختار ادارے بنائے گئے۔ جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کو رہائی بخشی۔ مزدور یونین بھی بحال کر دی گئی۔ ایک عرصے سے پاک بھارت ایٹمی تنصیبات کو باہم تحفظ حاصل نہیں دیا جا سکا تھا، اس لیے دونوں ممالک کو یہ خطرہ تھا کہ ایک ملک دوسرے ملک کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ نہ کر دیں۔ چنانچہ سارک کانفرنس کے موقع پر، یہ سارک ایک تنظیم کا نام ہے، تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ سارک کانفرنس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی جب پاکستان آئے تو انہوں نے 31 دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو سے مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے وزرائے اعظم نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے پر معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے علاوہ ثقافتی وفود کے تبادلے کا معاہدہ بھی ہوا۔ ثقافتی وفود کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہمارا ملک اپنا کلچر آپ لوگوں کے ملک کو دکھائے گا، اور آپ لوگوں کا ملک اپنا کلچر ہمارے ملک کو دکھائے گا، ثقافتی وفود۔ اور دوہرے ٹیکسوں کی ادائیگی کے خاتمے کو بھی ختم کر دیا گیا۔ 23 اپریل 1989 کو وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے پشاور میں پیپلز ورکس پروگرام کا آغاز کیا۔ پیپلز ورکس پروگرام کا آغاز کیا۔ انہوں نے یہ پروگرام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا تاکہ عوام اس کے تحت اپنے مسائل حل کر سکیں۔ یعنی اس میں ان کو کام دیے جاتے تھے، ان کو مختلف چنگیاں وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں، جس سے عوام اپنے روزگار فراہم کر سکے۔ نومبر 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں مرکز میں اب یہ اس کا زوال آ رہا ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے بینظیر بھٹو کے حکومت کا زوال۔
نومبر 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں مرکز میں پیپلز پارٹی کی اور پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومتیں قائم ہوئیں، لیکن دونوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صدر پاکستان غلام اسحاق نے 6 اگست 1990 کو بےنظیر بھٹو کی حکومت پر بدعنوانی، جمہوری روایات کی پامالی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا کر قومی اسمبلی توڑ دی اور بےنظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ انہوں نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا اور 24 اکتوبر 1990 کو عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ تو یہ تھا بےنظیر بھٹو کا پہلا دور، جو سوال کا ایک حصہ ہے۔